مثال سے تمہیں سمجھاتا چلا جاؤں جیسے کہ ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں، شاید کہ سمجھ آ جائے اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ میرا اور آپ کا اللہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے ابو بکر کی جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ کون جبرائیل؟ جو فرشتوں میں سب سے بڑا طاقتور۔ کون جبرائیل؟ جس کی اسپیڈ کے چرچے عرش معلیٰ پر ہو۔ کون جبرائیل کہ جب حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، جیسے ڈالا گیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے جبرائیل میرے یوسف کو کیوں نہیں بچاتے؟ حضرت جبرائیل آسمانوں سے اتر کر کے آئے، حضرت یوسف گر چکے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور اپنے بازوؤں پر بٹھایا اور بٹھا کر کے اچھی جگہ بٹھا دیا۔ اتنی اسپیڈ والا فرشتہ کہ آسمانوں سے سیکنڈوں پر زمین پہ آ جائے۔ لیکن جب میرے اللہ نے کہا اے جبرائیل جاؤ میرے ابو بکر کی جنت کو دیکھو، حضرت جبرائیل گئے ہیں، لیکن جیسے واپس آئے تھک کر کے چور ہو گئے، پسینے سے شرابور ہو گئے۔ میں اللہ سے آ کر کے کہا اے رب کریم میں تھک چکا ہوں، پسینے میں ڈوب چکا ہوں، لیکن ربا میں ابو بکر کی جنت کو نہ دیکھ سکا، میں ابو بکر کی جنت کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ تیری جنت اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی ہے کہ جبرائیل جیسا تھک گیا، پسینے میں ڈوب گیا، لیکن ابو بکر کی جنت کو نہ دیکھ سکا۔ اسی جنت کی طرف میرا اللہ اپنے بندوں کو اشارہ کر رہا ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور لوگوں اس جنت کی طرف آؤ کہ جس کا عرض یہ زمین اور آسمان ہے، بڑی بڑی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ جنت آپ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اور رسول آخری بات کرنے لگا، اللہ سے معلوم کریں اللہ یہ جنت آپ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہم نے جنت کسی خاص انسان کے لیے نہیں، کسی خاص انسان کے لیے نہیں، کبھی عربی سمجھے ہمارے لیے، عجمی سمجھے ہمارے لیے، کسی خاص گورے اور کالے کے لیے نہیں، کسی خاص امیر اور غریب کے لیے نہیں، کسی خاص بڑے اور چھوٹے کے لیے نہیں، کسی خاص برادری اور خاندان کے لیے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے اللہ نے صاف کر دیا ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت اس کے لیے ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرے گا، جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈر کر کے زندگی گزارے گا، وہ مرد ہو یا عورت، وہ بچے ہو یا بڑے، وہ بوڑھے ہو یا جوان، وہ گورے ہو یا کالے، وہ آقا ہو یا غلام، وہ سید ہو یا دوسری برادری، وہ عرب کے رہنے والے ہو یا عجم کے، وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہو، اللہ کی جنت ان کے لیے ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ اس دنیا میں رہ کر اتنی محنت کریں گے کہ اللہ کی محبت کو بھی حاصل کریں گے اور اللہ کی جنت کو بھی حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اس جہنم سے بچیں گے جس کا ایندھن انسان اور جس کا ایندھن پتھر ہے۔ جہنم کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ایک آخری بات بتلا دوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا، اکیلے میں تنہائی میں ہوتے، آنسو بہاتے اور اپنے رب سے کہتے وقت کے مجدد ہیں، وقت کے محقق ہیں، اللہ کے بڑے ولیوں میں شامل ہیں، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے اور آنسو بہاتے اور بہا کر کے کہتے اے رب کریم میں تجھ سے جنت کے بالا خانوں کا سوال نہیں کرتا، میں سوال نہیں کرتا کہ مجھے تو جنت کے اونچے مقام دے دے، اے رب کریم جہاں تیرے جنتی چپل اتارتے ہو تو مجھے وہاں جگہ دے دینا، جہاں تیرے جنتی اپنے جوتے اتارتے ہو تو اپنی جنت میں وہاں جگہ دے دینا۔ مجھے جنت کے بالا خانوں کی ضرورت نہیں، جنت کے اعلیٰ علیین کی ضرورت نہیں، جہاں تیرے جنتی جوتے اتارتے ہو اے رب کریم مجھے تو صرف وہی جگہ دے دینا، کیونکہ مجھے تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے۔
تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان اشرف علی تھانوی. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسے دنیا میں ٹہل رہے ہیں کہ جیسے جنت ہمارے باپ کی ہو گئی ہے. ایسے ٹہل رہے کہ جیسے جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. جہنم بڑی خطرناک چیز ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کے نیک بندو، اس لیے ارادے کرو کہ اس زمین پر رہ کر انشاءاللہ اپنے اللہ کو ایسے بہانے دکھائیں گے کہ اللہ ہماری بخشش کرے گا، اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو اتنا راضی کریں گے کہ جب رمضان کا آخری دن آئے گا تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کی بخشش ہو رہی ہوگی، اللہ ہماری بھی بخشش کرے گا، اللہ ہمارے لیے بھی فیصلے کرے گا. ارادے کرو کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اپنے اللہ کی محبت میں گزاریں گے انشاءاللہ. سب کے سب روزے رکھیں گے، سب کے سب تراویح پڑھیں گے. میری مائیں بہنیں بھی ہاتھ اٹھائیں. ہم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہماری بہنیں بھی کہیں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کا مقدس مہینہ اپنے اللہ کی محبت میں گزاریں گے انشاءاللہ. اور رمضان سے پہلے ہمارے مدرسے والوں کا نظام بدلا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں وہ اللہ کے نیک بندو جس مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں، اس گلشن میں آ کر بڑی خوشی ملتی ہے. واقعی میں آپ کی پیٹھ پیچھے اتنا خوبصورت گلشن سجا ہوا ہے، اتنے پیارے پھول سجے ہوئے ہیں. اللہ یہاں حافظ قرآن بھی ایسے سجے ہوئے ہیں. اور آج ایک نہیں دو نہیں بلکہ 8 حافظ قرآن ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو مکمل کیا. میں اور آپ دعا کریں اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنا دے. اپنے مدرسے کے لیے نماز سے پہلے دیکھتا ہوں کون اللہ کے بندے اپنے اس مشن کے لیے کہ جس کو مفتی شاہ عالم نے اپنے خون پسینے سے سوارا ہے، اپنی محنت سے سوارا ہے. نہ اسے اپنے کپڑے پہننے کا سلیقہ، نہ اسے گھومنے پھرنے کا طریقہ، نہ اپنی رشتہ داریوں میں جانے کا وقت، صرف اپنے مدرسے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ اس مرد مجاہد کو، ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے لیکن اللہ اس سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا، اس سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا. ہم سب دعا کریں اللہ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور لوگوں کے دلوں کو صاف فرمائے. اور اگر کوئی اس بچے سے غلطی ہو جائے ہمیں معاف کرنے کا اللہ حوصلہ اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی نے شروع کیے 100 روپے، یہ ایک اور نے دیے 200 روپے. آؤ بھائی صرف 5 یا 10